الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اللہ پاک نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہے اور وہ درج کی گئی کلام اللہ کے طور پر۔ یہ آیات جو ہیں یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو کلام کرتی ہے۔ عام طور پہ ہماری سماعت اللہ پاک کی اس نشانی کو واضح کرتی ہے کہ کوئی سننے والی ہستی ہے جس نے سننے والا بنایا ہے، دیکھنے والی ہستی ہے جس نے دیکھنے والا تخلیق کیا ہے، ارادے اور اختیار والی ہستی ہے جس نے انسان کو ارادہ اور اختیار تفویض کیا ہے، اٹارنی دی ہے۔ تو ان آیات میں بھی جو انبیاء پر نازل کی گئی ہیں، قرآن حکیم میں ان کی تعداد جو ہے وہ 6236 ہے، لیکن جو آیات باہر ہیں کائنات کے اندر اور جو آیات انسان کے اپنے اندر ہیں اللہ کے وجود کی، اللہ کی شان کی نشانیاں، اس کی قوتوں کا مظہر، اس کی مہارت کا مظہر، وہ لامحدود ہیں، ہم نہیں گن سکتے ان کو۔ وہ آیات کونیہ کہلاتی ہیں، یونیورسل سائنز آف گاڈ۔ یہ کلام اللہ ہے، وہ فعل اللہ ہے۔ کائنات اللہ کا فعل، آیات اللہ کا کلام، قول۔ اب ان آیات کے ذریعے ہم اس وقت جو تقریباً 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کو اپنی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ یہ تمام نوع انسانیت کی طرف اللہ کا خط ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ایک یہ کہ پوری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت دعوت ہے، ڈومین ہے، تم پوری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈومین ہے، ذمہ داری ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا،
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں، کسی خاص قوم کی طرف نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، آپ قیامت تک کے لیے انسانیت کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے وہ امت استجابت کہلائے گی، کہ جس نے لبیک کہا اس پر اطاعت واجب ہو جائے گی، اس پر احترام واجب ہو جائے گا۔ انہی کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اب نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تقدموا، یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی احکامات احترام کے، اطاعت کے، اتباع کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے۔ جو امت دعوت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت اپنے زمانے میں دی، وہ جب آپ کو رسول ہی نہیں مانتے تو احترام کیوں کریں گے؟ جب ایک بندہ کسی کو اپنا باپ ہی نہیں مانتا تو اس کا احترام کیوں کرے گا؟ پہلے تو وہ باپ مانے گا نا، پھر باپ والے حقوق اس کو دے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو دعوت کا کام کیا، اپنے اقارب سے اس کو شروع کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا، حالانکہ وہ ان کے قبیلے کے۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا، احترام نہیں کیا۔ حضرت حمزہ ہیں، زندگی بھر انہوں نے کبھی ایمان لانے کے بعد اے ہمارے بھتیجے نہیں کہا، بھتیجا سمجھ کے روب نہیں ڈالا۔ حضرت عباس بہت بڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رشتہ بھی بڑا تھا، لیکن اللہ پاک نے سورہ حجرات میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے بھتیجے بھی ہیں، تمہارے سسر بھی ہیں، تمہارے داماد بھی ہیں، بہت سارے رشتے ہیں تم لوگوں کے ان کے ساتھ، لیکن یہ بات مد نظر ہے تمہارے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حیثیت تمہارے سامنے رہنی چاہیے، لہذا آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حمزہ بھی آواز دبا کر بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بھتیجے تھے۔ تو جب آپ کے ہوتے ہوئے فزیکلی ان لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہوئے آپ نے دعوت دی، انہوں نے پتھر مارے، آپ نے دعوت دی، انہوں نے گالیاں دی، تو اب تو حضور لوگوں کے لیے ایک کہانی ہے نا، کوئی فزیکل وجود تو حضور کا موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں دوسرے حضور کا احترام ان پر کیسے واجب ہو گیا، ہندوؤں پر اور عیسائیوں پر اور ایتھیسٹ پر اور دوسروں پر؟ ہم غلط پلی لیتے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی کی، ان پر جب احترام ہی واجب نہیں ہے تو گستاخی کیا ہوگی؟ گستاخی ہم کرتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے معاملات میں سنت کا خیال نہیں رکھتے، حضور کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، ہم گستاخی کرتے ہیں، کافر کرتے ہی نہیں۔ ہم اپنے ایمان کی نفی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کے حرام کو حلال کر لیا وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ تو جس نے رسول کی ممانعت کو حلال کر لیا وہ رسول پر ایمان نہیں لایا، جب بات نہیں مانی۔ میں نے غالباً درس میں یہ عرض کیا تھا یا پچھلے خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو بعد میں کیا گیا نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، یہ بعد کی تقسیم ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر۔ آپ اندازہ کریں غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کے ساتھ، کھونڈی کے ساتھ لکیر ماری تھی جہاں وہ خندق کھودنی تھی، ایسے کر کے، اور کہا کہ 10 بندے جڑ جاؤ اور 10 گز جگہ لے لو اور یہ کھودنا ہے تم۔ کھودتے کھودتے اس جماعت میں جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے،
پتھر آ گیا. پتھر اتنا سخت ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں. 3 کدالیں ٹوٹ گئی ہیں, پتھر نہیں ٹوٹ رہا. تو کسی نے کہا کہ اس پتھر کو ہم بائی پاس کر لیتے ہیں, ضروری ہے اس کو توڑنا, ہم تھوڑی سی باہر نکال لیتے ہیں اس کو, یا تھوڑی سی اندر کر لیتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا. سلمان فارسی نے کہا نہیں, جہاں نبی کا نشان ہے اسے ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے. یہ تھا ایمان بالرسالت. وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, وہ جو لکیر آپ نے ماری اس کے درمیان پتھر آ گیا اور وہ رستہ سیدھا, خندق نہیں کھود رہے, اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ باہر آئے. آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اسے بائی پاس کر دو, آپ باہر تشریف لائے. آپ نے کدال مانگی اور آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس پر ضرب لگائی. اس پتھر کا کچھ حصہ ٹوٹا اور چنگاریاں نکلی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب وہ لائٹ نکلی جیسے فلیش ہوتی ہے کیمرے کی, تو صحابہ نے بھی وہ دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چمک کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نے بھی دیکھی؟ آپ نے سمجھا یہ مجھے دکھائی گی, کہ جی ہم نے بھی دیکھے. آپ نے فرمایا اس میں مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ میری امت فتح کرے گی. ایران, دوسری پہ کیسر, تیسری چوٹ پہ جب لائٹ نکلی فرمایا یمن. مجھے یہ علاقے دکھائے گئے کہ میری امت ان کو فتح کرے گی. یعنی آج تو ہم محصور ہو رہے ہیں مدینے میں اپنے دفاع کے لیے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ میری امت, یہ تینوں ترقی یافتہ دارالخلافے تھے, قومیں تھیں, یمن والے, ایران والے اور روم والے. ٹوٹ گئی وہ چٹان. تو گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں جب آپ کی بات نہیں مانتے, جب آپ کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی رسول تو آپ ہیں لیکن مرضی میری چلے گی. ہم بہت واز دیتے ہیں, باتیں بڑی کرتے ہیں, اہل حدیث بھی کہلا لیتے ہیں, لیکن جب معاملات آتے ہیں ہمارے تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو ہماری مرضی چلے گی. بس اللہ رسول کی بات ہو گئی مسجد میں, وہاں ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا اور توڑ دیتے. تو یہ جو آیات ہیں, ان آیات میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ 6236 ہیں, یہ 6666 نہیں ہے. یہ جب مشہور ہو, آپ اندازہ کر لیں اپنی تحقیق کا کہ ہماری تحقیق کا لیول کیا ہے. کون جا کے کتابیں, پوری لائبریریاں جو ٹرکوں پر لوڈ ہو سکتی ہیں, ان کو پڑھ کے کوئی دلیل ڈھونڈے گا, جبکہ وہ قرآن جو ہر گھر میں موجود ہے, لوگوں نے گاڑی میں رکھا ہوا ہے, ٹوٹل 114 صورتیں ہیں جن کو جمع کرنا ہے, اور ہر صورت کے پہلے آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ صورت میں اتنی آیتیں اتنے رکوع ہیں. کیلکولیٹر موبائل میں موجود ہے. ہم اتنا کام نہیں کرتے اور انعام گھر کے اس کو لے کر چلے ہوئے کہ 6666 4 چھکے لگ. ذرا جمع کر کے دیکھیے, بیٹھیے, قرآن کھولیے, قرآن کے آخر سورتوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے, نام اور اس کے سامنے اس کی آیتیں لکھی ہوئی, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی. ان 6236 آیات میں 400-450 مسلمانوں کے لیے احکامات اور آداب کی ہیں, باقی ساری دعوت کی اللہ کے وجود کے دلائل کی بری ہوئی. تو آیات کونیہ کائناتی یونیورسل جو اللہ کے سائن ہے, اس کے وجود کا ثبوت ہے. سائن اصل میں یہی نشانی ہوتی ہے. آپ کو کوئی دوست پین دیتا ہے, گھڑی دیتا ہے, کوئی چیز آپ کو تحفے میں دے دیتا ہے, کہیں رکھ دیتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, دوست بھی بھول جاتا ہے. آپ وہ بکس کھولتے ہیں, صندوق کھولتے ہیں, بریف کیس کھولتے ہیں, وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے اور ٹھک سے آپ کو وہ دوست یاد آ جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے. وہ چیز ہی دلیل ہے. وہ دوست کی نشانی تو چھپ گئی تھی, ہمیں نشانی بھی بھول گئی, آنکھ سے اوجھل ہو گئی, دوست بھی آنکھ سے اوجھل ہو گیا. اللہ پاک فرماتا ہو انا شکرو, اور تمہیں خدا کیسے بھول گیا, اس کی تو نشانیاں تمہارے اپنے اندر اور بعد چاروں طرف تمہیں نظر آتی.
ما غرک بربک الکریم، تجھے خدا کیسے بھول گیا ہے؟ اللہ جی خالقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ جب تو اپنا تھوبڑا دیکھتا ہے شیشے کے اندر اور تمہیں خدا یاد نہیں آتا، یہ تیری ماں نے نہیں چنا تھا، تیرے باپ نے نہیں چنا تھا، تیرے دادا نے نہیں چنا تھا، تیرے ڈاکٹر نے نہیں چنا تھا، اس عرش والے نے چنا تھا، یہ شکل ہوگی. حضور کیا فرما رہے؟ شیشہ دیکھتے ہو کیا سنت ہے؟ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا، فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. ما غرک بربک الکریم وفی الارض آیات للموقنین. اگر تم یقین کرنا چاہو تو زمین میں خدا کی بہت ساریاں اس کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں. آیات وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر. تو اللہ نے لوگوں پر پوری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، اور اللہ پاک نے ہر انسان تک یہ پہنچانی ہے کہ میں موجود ہوں، میں اکیلا ہوں، سب پر میری مرضی چلتی ہے. تم ایک انسان کو پڑھ لیتے ہو، وہ بھی مردہ ڈھانچے کو، اور پھر ہر انسان کی چیر پھاڑ کرتے چلے جاتے ہو. تمہیں پتہ ہے فلاں رگ فلاں جگہ ہے، فلاں رگ فلاں جگہ ہے، فلاں رگ فلاں جگہ ہے. یہ جو گاڑیاں مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، پہلے مکینک کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا کون سا فیوز کہاں لگا ہو، اس کی کون سی تار کہاں جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بنانے والی مختلف ہے. تیرے بنانے والا ایک ہے، تیری ہر جگہ بادشاہ یا غریب، امیر ہے، عرب ہے، عجم ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، سب کی وہ رگ وہی ہے. ڈاکٹر اندھا بن کے لکیر مارتا ہے، نشتر مارتا اور نکال لیتا. یہ ثبوت نہیں ہے کہ تیرے بنانے والا، سارے انسانوں کا بنانے والا ایک. وفی انفسکم. تو آیات قرآنیہ محدود ہیں، آیات کونیہ لا محدود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر عیسائی اور ہندو کے گھر میں موجود ہیں، اس کے وجود میں موجود ہیں. یہی اصل میں اتمام حجت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو عذر موجود ہے کہ ہم تک خبر نہیں پہنچی. خدا کے وجود سے عدم واقفیت کا کوئی عذر موجود نہیں. اس لیے کہا شرک معاف نہیں کروں، شرک معاف نہیں کروں، باقی سب معاف کر دوں. آیات کونیہ، جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک تمہیں نئی مخلوق بنانے کا خیال کیوں آیا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح اور تیری پاکی اور تیری تقدیس تو ہم کر رہے ہیں رب. وہ تو خوراک ہے ان کی، ان کی بیٹری ہے، اسی سے تو وہ چارج ہوتے ہیں، وہ زندگی ہے ان کی، رب کا ذکر. ہمارے جیسی مخلوق جس کا وجود تیری تسبیح پر قائم ہے، اللہ تجھے اور بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہماری کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ ایک ڈرائیور ہوتے ہوئے جب ارباب کہتا ہے میں دوسرا ڈرائیور رکھوں گا، تو بندہ پوچھتا ہے سرکار میں کافی نہیں، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی؟ قال انی اعلم ما لا تعلم. تمہاری ساری دوڑ تسبیح تک ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو کس کا مقابلہ فرشتوں کے ساتھ کس چیز کا کروایا؟ تسبیح کا. آدم علیہ السلام کی یہ کہا کہ دعا قنوت سناؤ ان کو، تاکہ پتہ چلے کہ ان کو نہیں آتی، آپ کو آتی ہے. فلاں سورت پڑھ کے سناؤ ان کو، نہیں. کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. وعلم آدم الاسماء کلھا. یہ سارے علم جو نکل رہے ہیں نا، یہ اصلاً آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھے تو نکل رہے ہیں. جن میں نہیں رکھے اللہ نے، وہ شیر وہیں کا وہیں، حالانکہ شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، کچا ہی کھا رہا ہے، کچھ نہیں نکلا اس کے اندر سے، اس کی نسلوں سے. کہ جو قیامت تک ہم ترقی کریں گے، یہ علم الاسماء، دی نالج آف فزیکل سائنسز،
یہ آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا. اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی حادثہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اکثر و بیشتر جو ایجادات ہوئی ہیں وہ حادثاتی ہوئی ہیں. نیت کوئی اور کر کے وہ چلے تھے, چیز کوئی اور سامنے آ گئی ہے. کسی اور بیماری کی دوا ڈھونڈ رہے تھے, کسی اور بیماری کی مل گئی. تو جب آدم علیہ السلام نے وہ چیزوں کے نام بتا دیے, فرشتوں سے کہا تھا اب تم سناؤ. قالوا سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو بس یہ سبحانک یاد ہے, تسبیح و تحمید یاد ہے, باقی جو کچھ آپ نے بتایا وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا. آدم ان کو پڑھ کے سنا دیا. قال الم اقل لکم, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ کوئی اور ہی کام کرنے جا رہا ہے جو تم نہیں کر سکتے. علم الاسماء, اس زمین پر خلافت کے لیے علم الاسماء بہت ضروری. جس طرح اگر آپ نے زراعت کرنی ہے, کھیتی کرنی ہے, تو بیج لفافے میں رکھنے سے نہیں اگتے بھائی. اس کے لیے کوئی زمین یا تو خریدو یا قبضہ کرو, بناؤ اس کو. یہ اس میں رکھنے سے کوئی کام نہیں ہوتا, اس پہ چلنے سے کچھ ہوگا. وہ سارے احکامات اس کے اندر موجود ہیں. تو جب تک ہم نے اس بات کو سمجھا, ہم ایشیا, یورپ, افریقہ, 3 بر اعظموں کے مالک بن گئے. ہم چائنا تک گئے, آدھا فرانس, اسپین پورا, افریقہ پورا, اور ہندوستان تک ہم نے چلایا نا. اگر ہمارے پاس علم نہیں تھا تو ہم نے یہ 3 بر اعظم کیسے چلا لیے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈاؤن فال. اب یہ علم الاسماء کسی اور کے ہاتھ میں, وہ کر رہے ہیں. ان کی ایجادات ہمارے چاروں طرف ہیں. یہ اے سی, یہ لائٹیں, یہ مائک, یہ اسپیکر, یہ ساری ان کی ایجادات ہم استعمال کر رہے ہیں. آدم کے بیٹے نا, ایک بھائی نے ایک چیز بنائی ہے, دوسرے کے پاس دوسری چیز ہے. تو یہ آیات کونیہ جو ہیں, اس کے بعد پھر ابلیس سے مقابلہ کروایا. اس کے پاس ڈوز اینڈ ڈونٹس کا مقابلہ ہوا. پہلے میں آدم علیہ السلام جیت گئے, فرشتے ہار گئے. دوسرے میں اب چونکہ آدم علیہ السلام جیتے ہوئے تھے اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ, کہا کہ انہیں یہ مغالطہ نہ لگ جائے کہ ہر کام میں اب یہ ماہر ہو گئے ہیں. امتحان کے طور پہ کہا کہ دیکھیں جی یہ چیز جو ہے اب سب کچھ کھائیں آپ, لیکن اس کو نہیں کھانا. پابندی لگ گئی. اب جو ہی پابندی لگتی ہے تو انسان کا نفس جو ہے یہ پابندی پسند نہیں کرتا. اسی طرح جس طرح جانور رسی پسند نہیں کرتا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے, لیکن جو اس کے گلے میں آپ رسی ڈالتے ہیں وہ پھر اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, کھینچتا ہے, اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم بھی حیوانی, جو ہمارا حیوانی وجود ہے نا, جس کو ہم نفس کہتے ہیں, یہ پابندی پسند نہیں کرتا کسی کی طرف سے. جب تک وہ محبت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے دونوں, لیکن جو ہی وہ میاں بیوی بنتے ہیں اور شوہر اپنی وہ رسی ڈالتا ہے, وہ یا تو نے مجھ سے پوچھ کے جانا, مجھ سے پوچھ کے جانا, جھگڑے شروع ہو جاتے. اصل وجہ یہ ہے. اور پابندیاں نہ ہو تو قبضہ ثابت نہیں ہوتا. شوہر کے اندر جب وہ سینس آف پوزیشن جو ہے وہ جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے, پہلے تو برابری کی سطح پہ تھا نا, جو محبت تھی وہ برابری کی سطح تھی. جو ہی میاں بیوی میں رشتہ تبدیل ہوا تو وہ اوپر ہو گیا. تو اس کی تو پھر اپنی ڈائنامکس ہے نا. پھر وہ کہتا ہے یہ کیوں, اور وہ پہلے اس کو برابر سمجھ کے آئی تھی کہ وہ پہلی والی بات ہو گئی. یہاں یہ ہوگا کہ ماں باپ کے گھر بھی جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جانا, فلاں کرنا. یہاں سے اصل میں وہ آپس میں اریٹیشن شروع ہو جاتی. تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار تھوڑا عرصہ دیکھنا, وہ جو گائے بھینس بھی جو ہوتی ہے اس کو بھی رسی ڈالی جائے تو تھوڑا عرصہ تنگ کرتی ہے.
ہل جوتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے یا بندہ اب اس کی رسی پکڑ کے 2 4 10 پھیرے اس گائے کو آگے چل کے ہل کے تو پھیرے لگواتا ہے کہ اسے پتا چل جائے کہ مجھے کس طرح چلنا ہے. خدا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ احکامات نہ بنائے، قوانین نہ بنائے، شریعت نہ بنائے، تاکہ اس سے ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں تفریق ہو جائے. یونیفارم ہوتی ہے ایک ادارے کی، اس لیے ہوتی. وہ یونیفارم پہننے سے آپ خوبصورت لگتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے ادارے کے الگ ایک شناخت رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ پہننی پڑتی. آپ کہیں جی کام میں اس بندے سے 10 گنا زیادہ کروں گا لیکن میں یونیفارم نہیں پہنوں گا، میں نے شلوار اور قمیض پہن کے آنا یا دھوتی اور قمیض پہن کے آنا، وہ کبھی نہیں مانیں گے. ایک یونیفارم کوڈ ہوتا ہے شریعت میں کہ یہ امت مسلمہ ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے جو شرکاء ہیں جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، جن سے جا کے مانگتے ہیں، انہوں نے کوئی شریعت بنائی ہے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے کوئی ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہی ہیں. تو خدا یہ فرق رکھنے کے لیے احکامات دیتا ہے تاکہ ماننے والے جو جب مانیں تو انہیں پھر اس کا اجر ملے، نہ ماننے والے جب نہ مانیں تو انہیں اس کی سزا ملے. یہ تو ایسا ہوتا ہے ہر ادارے میں کام کرنے والا اور کام نہ کرنے والا جہاں برابر ہو جائیں وہاں کام کرنے والے بددل ہو جاتے ہیں اور یہی بدعنوانی کہلاتی ہے. اور ہمارے یہاں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم و مماتہم. یہ لوگ جو برائی کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں؟ ساء ما یحکمون. تم لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے. تم اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے. جو تمہارا تابع دار بچہ ہوتا ہے اس کی ایک الگ ہے شناخت، تمہارے دل میں اس کا ایک مقام الگ ہوتا ہے، جو نہیں کرتا اس کا الگ ہوتا ہے. تمہارے ادارے میں جو کام کرنے والے جو محنتی ہیں، آپ جب پروموشن دیتے تو فائل جاتی ہے کہ فلاں بندہ جو اس نے اتنی چھٹیاں کی اور اتنا وہ کی فلاں کی اور اس پر یہ الزام بھی ہے. اسی طرح اللہ کے یہاں بھی یہ تو بڑی منطقی اور لاجیکل بات ہے کہ آخرت کا ہونا ضروری. یہ انکار لاجک سے ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بندہ اللہ کی تابع داری کر رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے اور جیلیں بھگت رہا ہے اور اسے قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا، وہ اور وہ سولی چڑھانے والا دونوں برابر ہوں گے؟ خدا کے بارے میں تم نے یہی سوچا ہے جو اتنا مدبر ہے کہ اس نے کائنات بنائی ہے، تمہارا ڈی این اے بنایا اس نے، تمہاری ریڑھ کی ہڈی کی زنجیر بنائی ہے، ضرورت کی جگہ پہ اس نے کنیکشن کے لیے سوراخ اس میں بنایا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر. اس خدا کے بارے میں تم نے یہ سمجھا کہ وہ سب کو برابر کر دے گا، اسی طرح مر جاؤ گے. یار وہ تو فلم بھی فلاپ ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں، جس میں یہ ہو کہ ہیرو جوتے کھاتا کھاتا مر جائے اور ویلن جو ہے وہ بادشاہ بنا بنا مر جائے، اس کو فلم کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. انٹرول سے پہلے ہیرو مغلوب ہوتا ہے اور ویلن غالب ہوتا ہے، اور انٹرول کے بعد جو ہے وہ دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، سارے جھوٹ جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو بچھڑے ہوئے ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ہے اس انٹرول کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے جو قبر سے پہلے پہلے ہم جی رہے ہیں، یہ پہلا فیز ہے جس میں آپ کو بد لوگ ہمیشہ غالب نظر آئیں گے، یہ ویلن ہے. لیکن وہ والا جب فیز شروع ہوگا بعد والا تو پھر پتہ چلے گا، وہ اصل والی زندگی وہ ہوگی. تو آیات کونیہ وہ ہیں کہ جو لامحدود ہیں، ان کا اختتام ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا، اتممت علیکم نعمتی. آیات اب وہی کسی پر نہیں آئے گی، جبرائیل وہی لے کر کسی پر نہیں اترے گا، اور جبرائیل صرف جبرائیل ہی وہ ٹول تھا، فرشتوں میں سے اور کسی کے اندر یہ استعداد نہیں. وحی کے ساتھ اس کا آخری سفر مکمل ہو گیا. اب جو کہتا اس پر وحی ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اب آیات کونیہ موجود ہیں، دھڑا دھڑ سامنے آ رہی ہیں. یونیورسل سائنس آپ کے سامنے ڈی این اے آیا، آپ کو پتا چل
پہلے تو ہم سمجھا مٹی کا بت بنایا اور جناب علی وہ گوشت دوڑ وہ بن گیا اور سارا. اب آپ کو اپنی نظر آیا کہ ہم کتنی سوفسٹیکیٹڈ مخلوق ہیں اللہ پاک کی، کتنے نازک ہیں ہم لوگ. اربوں کلومیٹر کے حساب سے ہمارے اندر ڈی این اے موجود، اگر اس کو دھاگے کی شکل دی جائے تو ایک سیل کے اندر کتنے میٹر آپ کے جناب علی وہ تفصیلات ہیں اگر ان کو لکھا جائے تو. جینز، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک جیسے ہی پیدا ہونا چاہیے تھا، نہیں، ہر چیز الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، صلاحیت الگ ہے، آواز الگ ہے. یہ تبدیلی کون لے کر آیا ہے؟ اللہ پاک. جینز رکھ دیے، کس میں کون سی بیماری ہے، وقت آتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب ہم مرے ہوئے اور زندہ کا ملا کے دیکھتے ہیں کہ کس کا کون بیٹا اور کون کس کا بھائی ہے اور کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیسے پہچان ہوتی؟ جب بھوپال میں حادثہ ہوا تھا، گیس سے مر گئے تھے لوگ، گلیاں بھر گئی تھی، پوری فیملی صاف ہو گئی تھی. ہندو مسلمان چونکہ آپس میں مکس تھے، تو ہندو اور مسلمانوں کو جو مرد تھے ان کی تو شناخت ہو جاتی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے ختنے کے، ختنہ ہے تو مسلمان ہے اس کو دفنانا ہے، ختنہ نہیں ہے تو اس کو جلانا ہے. حکومت نہیں جلانا تھا، رشتہ دار تو تھے نہیں. مسئلہ عورتوں کا بن گیا، ان کو کیسے الگ کرنا؟ کیونکہ کلچر ایک جیسا، لباس ایک جیسا. اس پہ پھر علماء نے یہ کہا کہ جو شلوار قمیض میں ہے اس کو دفنا دیا جائے، چونکہ مسلمان عورتیں زیادہ تر شلوار قمیض پہنتی ہیں، اور جو ساڑی میں ہے اس کو جلا دیا جائے کیونکہ وہ ہندو کلچر ہے. اور اس میں کئی مسلمان عورتیں ساڑی پہننے کی وجہ سے جلا دی گئیں اور کئی ہندو عورتیں شلوار قمیض کی وجہ سے دفنا دی گئیں. اگر اس زمانے میں یہ ڈی این اے والا مسئلہ کر لیا جاتا تو پتہ چل جاتا کون کس کا رشتہ دار، کسی ہندو کا ہے، کس کا ہے، کس کا. خیر، یہ جو آیات ہے یہ دن بدن سامنے آ رہی ہیں، ان کا نزول یہ ایکسپلور ہو، خدا کے وجود کے یہ دلائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ معدود ہے، اس کو ماننے والے بھی معدود ہیں، 1.5 ارب ہے. اب 1.5 ارب پر اتمام حجت ہونی ہے؟ نہیں، وہ جو آیات کونیہ ہیں وہ قیامت کے دن حجت بننی ہے ان لوگوں کے خلاف. تم اتنے عقل مند تھے کہ تم نے یہ تو ڈھونڈ لیا، لیکن تم نے یہ نہیں ڈھونڈا کہ یہ یہاں رکھا کس نے تھا. تم یہاں تک پہنچ گئے، اس کے خالق تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ تم نے رکھا تھا یا اس چیز نے اپنے اندر خود پیدا کر لیا تھا؟ یہ ہے آیات کونی جو حجت بنے گا اور جس کی برسات ہو رہی ہے. اور آئندہ 50 سالوں میں ہم نے 150 گنا، 150% نہیں، 150 گنا ہم نے زیادہ ترقی کرنی ہے ان میں. اب کہاں پہنچ گئے؟ میں نے رات کو فیس بک پہ اپنے وہ لگایا تھا خلیج ٹائمز کا، وہ برطانیہ میں جو پراسٹیٹ کینسر ہے اس کا علاج انہوں نے دریافت کیا ہے. عام طور پہ جب کوئی دوا دی جاتی تھی ہمارے یہاں جو کیمو تھراپی ہوتی تھی اس میں وہ جو ہیلدی سیلز ہیں آپ کی باڈی کے ان کو بھی وہ مار دیتی تھی. یعنی ویسے اگر کینسر سے بندہ 3 سال میں مرتا ہے تو وہ کیمو تھراپی وغیرہ سے وہ 1.5 سال میں کام کروا دیتے ہیں بندے کا، بد شکل بھی بنا دیتے ہیں، اس کو جلدی مار دیتے ہیں. یہ جو علاج دریافت کیا انہوں نے، یہ دوا صرف سرطان زدہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کو مارتی ہے، ہیلدی کو کچھ نہیں کہتے. کہاں سے ڈھونڈا انہوں نے؟ سمندر کی تہ کے اندر جو غار ہیں جہاں سب سے کم روشنی پہنچتی ہے وہاں کی بیکٹیریا ہے جس کے اندر روشنی سے انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. وہ اس سے جنریٹر اس کے اپنے اندر لگا ہوا ہے،
جرثومہ کتنا بڑا ہوتا ہے بیکٹیریا، اس کا وہ نیوکلس لے کر انہوں نے دوا بنائی ہے اور اس کو انجیکٹ کیا انہوں نے انسان کے خون میں، اور اس نے جاتے کام کرنا شروع کر دیا۔ کینسر سے 150 بندہ 300 بندہ جو ہے وہ اس سے صحت مند ہو گیا، نہ کسی آپریشن کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور دوا کی ضرورت پڑی، اور اس نے ہیلدی سیلز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کس نے رکھی تھی وہ وہاں؟ کیسے پہنچے ہیں وہ؟ جو وہاں پہنچے ہیں انہوں نے اپنے اوپر اتمام حجت کر لیا ہے خدا کے وجود کا۔ اب ان سے پوچھا جائے گا تم نے سوچا نہیں یہ کس نے رکھا تھا؟ حضور نے فرمایا نا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی کہ جس کی دوا نہ بنائی ہو، بس کھوجو بسم اللہ کر کے، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اور میں نے لکھا ہے کہ جب یہ دوا جا کے انہوں نے وہاں سے سمندروں کی تہہ سے نکال کے لائی ہوگی تو اللہ پاک نے کتنے فخر سے کہا تھا، جب آدم علیہ السلام نے نام گنوائے تھے تو فرشتوں سے کتنے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں؟ جب مسلمان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ رونا، یہ اصلی والا رونا ہے، یہ گناہگار کا رونا ہے، یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، مجھے وہ اصلی والے رونے والے چاہیے تھے۔ اسی طرح جب یہ دریافتیں ہوتی ہیں تو اللہ پھر فرشتوں کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے سناؤ بھائی یہ دیکھا تم نے کہاں بیماری پیدا کی تھی میں نے؟ اس لیے ہر آنے والی بیماری پچھلی سے زیادہ خطرناک ہوتی، اور انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، ڈھونڈو اب اس کا علاج، اور وہ جب ڈھونڈ کے لاتا ہے تو وہی منظر ہوتا، علام اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ ایک وکری چیز ہے، دیکھ کہاں سے جا کے ڈھونڈ کے لایا۔ آپ کا بچہ جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ جب گھسٹنا شروع کرتا ہے تو آپ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، اس کی ماں کو بلاتے ادھر ادھر ادھر، دیکھو یہ کیسے گھسٹ رہا ہے، دیکھو انگوٹھا کیسے ٹیک کے، تو اپنے آپ کو آگے یہ بڑھا رہا ہے زور دے کے، اس کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ بڑا ہوشیار بچہ ہے۔ جب وہ قدم قدم چلنا شروع ہوتا تھا اس کے مامور چچا کو آپ بلا کے کہتے ہیں دیکھو اس کو، انسانیت جو سٹیپ لیتی ہے اس سے محبت کرنے والا رب اس پر فخر کرتا ہے۔ انسان سے اللہ کو نفرت ہو تو وہ پیدا کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس نے سب ہمارے لیے مسخر کیا کہ جہاں جس دروازے پر تم دستک دو گے وہ کھول دیا جائے گا۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان پہلے مسخر کیا، تم جانے والے تو بنو، یہ سارے مسخر ہیں، جاؤ جا کے کھولو دروازے دیکھو۔ تو جن کے پاس یہ ہے صلاحیت، ہمارا تو خزانے ہی خالی رہتے ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے، یہ تو وہی ملک کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تحقیق کے لیے۔ ہمارے مگرمچھ ہی نہیں پلتے، ہمارے پاس ہمارے کالجز میں آپ دیکھیں لیبارٹریاں کوئی نہیں ہیں، سامان کوئی نہیں ہے، باہر صرف وہ مارکر سے لکھا ہوتا ہے یہ لیبارٹری ہے، اندر سامان کوئی نہیں ہوتا۔ کیا کریں گے؟ جہاں جا کے ہم پڑھے ہیں وہاں ہم ٹاپ پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ساری دنیا میں ہم پھیلے ہوئے ہیں، اہم ترین اداروں میں ہم موجود ہیں، صلاحیت ہمارے اندر اللہ پاک نے رکھی، ہمارے اپنے وسائل نہیں۔ غالباً اقبال نے کہا ہے، جب لوگوں نے کہا نا کہ جی یہ جو بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں وہاں علماء نے یہ کہا کہ انہوں انگریزی مت پڑھاؤ اور انہیں باہر پڑھنے مت بھیجو، بچے بگڑ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ میرے طائر قفس کو، جو ان کے کلچر میں بند گیا ہے پنجرے میں، یہ کلچر بھی اصل میں ایک قفس ہی ہوتا ہے، پنجرا ہوتا ہے جس میں انسان پھر قید ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، وہ باغبان ہے نا جہاں ہم چگنے گئے ہیں، جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اپنے یہاں دیکھیں ہم ہر چیز بناتے، کالجز کوئی نہیں، یونیورسٹیاں کوئی نہیں ہیں، جو باہر سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، 3 سال ہونے وہاں دوبارہ پھر وہ پیپر، سال میں ایک پیپر لیتے ہو تم، اور یہاں آپ ہر ہفتے نہیں دیکھتے، ہر مہینے نہیں ہوتے ٹیسٹ، آپ کے سال میں ایک ہوتا ہے۔ اس بچے کی عمر پہلے 6 سال اس نے وہاں پڑھا ہے، اس کے بعد 3 سال آپ ضائع کروا دیتے ہو، اور اس میں بھی پرسنٹیج تم نے کیا رکھی ہوئی ہے 10%، 100 میں سے صرف 10 بچے پاس کرتے ہو تم۔
تو مجبوراً جہاں گئے ہیں، اس نے کہا اگر وہ ان کے کلچر میں رنگ گئے، مجھے کوئی یورپ سے گلا نہیں، ذرا بھی گلا نہیں. میرے طائر قفس کو، پنجرے میں بند پرندے کو نہیں باغباں سے رنجش، مجھے اس پہ غصہ نہیں ہے. ملے گھر میں آب و دانا تو وہ دام تک نہ جائے. اور تم نے یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہوتی تو وہ لندن کیوں دھکے کھانے جاتا؟ روپے چھوڑ کے پاؤنڈز کیوں دیتا؟ اب گلے فتوے دیتے ہو اب ان پر. 900 سال تم نے حکومت کی ہے ہندوستان میں. کسی سے خوش ہو کے تم ناچنے والی کو تم سونے میں تول دیتے تھے. تم نے تاج محل بنائے، تم نے بڑے بڑے باغ بنائے. جس زمانے تم یہ کر رہے تھے وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے. اب بس سیاح آتے ہیں تمہارا دیکھنے کے لیے تاج محل. اس کے بعد بھی ہندوستان والوں نے آنکھیں کھولی. کالجز کا ان کے یہاں میڈیکل کالج، حیدرآباد صرف ایک شہر کے اندر 10 کالج، میڈیکل کالج، 1000 سے زیادہ ان کے میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں ہیں. اور ہم کس چکر میں پڑیں گے؟ تو آیات کونیاں حجت ہیں. یہ جس تک پہنچ جاتی ہیں، یہ پہنچے نہ پہنچے یہ یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ معذور ہو سکتے ہیں کہ آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائیں، لیکن خدا کے وجود اور اس کی توحید پر اتمام حجت اس آیات کونیہ سے ہو جاتا ہے، اس تحقیق سے ہو جاتا ہے جو وہ انسان کے اندر کرتے ہیں یا باہر کائنات میں کرتے ہیں. خدا کی توحید تک کوئی پہنچ جائے کسی ذریعے سے بھی، وہ اس کا مسلمان ہے، وہ خدا کا مسلمان ہے. نبی خدا کا رستہ ہی دکھانے آتے تھے، اپنا بندہ بنانے نہیں آتے تھے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کوئی بشر ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے کتاب اور نبوت اور حکمت دی اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا کو چھوڑ کر. نہیں، وہ رب کا رستہ دکھانے آتے تھے. اگر کوئی اس کے بغیر بھی خدا تک پہنچ گیا، اس کی توحید پر اس کا ایمان ہے کہ خدا ایک، کائنات اس نے بنائی، پھر اس کو تلاش ہوتی ہے کہ وہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے. ہمیں بٹھا دیا گیا کہ جب میری تلاش کرنے والا تم تک پہنچے تو یہ دینا. سمجھ لگی؟ وہ جب پہنچ گیا ہے تو پھر اس کو تلاش ہوگی کہ اگر خدا نے مجھے بنایا ہے تو وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. وہ کیا چاہتا ہے وہ منشور اس کے اندر، لیکن ایمان اس کا کنسیڈر ہوگا قیامت کے دن. اعمال صالحہ کنسیڈر ہوں گے اس آیات کونیہ. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ الجاثیہ ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ تنزیل الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہے. اس کی اصل، جیسے آپ ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کی اصل نہیں کرتے، آپ اس کی کاپی کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، اصل ریمینز. اسی طرح ہم بھی، ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، یہ لائسنسڈ ہیں، بٹ ڈومین ریمینز ود دا اونر. اونر کون ہے؟ وہ مالک خدا. اسی لیے حج پہ بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہ ہماری بندی، ہم نے تمہیں دی، یاد کروایا جاتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد کا کلام ہے، چونکہ آپ بھی عربی تھے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کے اپنے اندر سے پھوٹا. وہ قل حضور کے اپنے اندر سے کیسے پھوٹا؟ اس لیے قل بھی قرآن میں درج کیا گیا اللہ کا کلام ہے. قل اعوذ برب الفلق، تو حضور کہہ دیتے اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس. یعنی جب آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا کہو 2 دنے 4، تو وہ بھی آگے سے کہ بیٹا 2 دنے 4 نہیں، وہ کہتا ہے 2 دنے 4. اسے پتا ہے یہ بیٹا باپ کی طرف سے حکم ہے، اس کو الگ کر دیتا ہے، اس کو دوہرا. قرآن میں کیوں درج کیا گیا؟ قل سے قرآن بھرا ہوا تھا کہ پتا چلے کہ وہ 3rd پرسن ہے.
یہ محمد کے اندر سے کل نہیں ابھرا، کوئی اور ہستی ہے جو کہہ رہی ہے کہہ دیجئے، اور وہ کہہ دیجئے بھی محفوظ کیا گیا اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا آرکائیو ہے۔ زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرکائیو تھے قرآن حکیم کا، جس طرح عرش پر وہ تھا ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، یہ ورقوں میں نازل نہیں کیا گیا۔ حضور کی ذات پر ڈاؤن لوڈ ہوا، اور ڈاؤن لوڈنگ اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی وہ مرحلہ جو تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ جب جبرائیل لے کر آتا ہے، یعنی وہ ڈاؤن لوڈ جبرائیل پہ ہوتا ہے، جبرائیل آ کے حضور کو سناتا ہے اپنے منہ سے، تو حضور اسی طرح سنتے تھے جس طرح قاری صاحب پڑھتے اور آپ سنتے ہیں۔ لیکن جب اللہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتا تھا اور حضور کو ہی جبرائیل والا کام کرنا ہوتا تھا، تو وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اونٹنی جو ہے، اونٹنی اس کی ٹانگیں کانپتی تھی اور وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور گردن بے بسی سے زمین پر ڈال دیتی تھی، اتنا وزن تھا، اور اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر جاتے تھے کہ یہ بیچاری مشقت میں پڑی ہوئی، خود حضور کا کیا حال ہوگا۔ مشورہ ہو رہا تھا، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، حضور کا گھٹنا ان کے گھٹنے پہ رکھا ہوا تھا، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ کہتے کہ میں نے سمجھا کہ پہاڑ میرے گھٹنے پہ آ گرا ہے۔ درد کی یہ کیفیت تھی کہ میں اپنا گھٹنا نیچے سے گھسیٹ کے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کی کیفیت آ رہی تھی، صرف گھٹنا آیا ہے اور صرف ایک لفظ نازل ہوا ہے، صرف ایک لفظ نازل ہوا ہے، وہ کیا تھا کہ حضرت تمہیں ابن مکتوم نے کہا تھا، جب اللہ نے کہا نا کہ گھروں میں بیٹھے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے برابر نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے، میں تو نابینا ہوں۔ اس میں الا نازل ہوا کہ سوائے ان کے جو معذور ہیں، اس ایک لفظ کا وزن اتنا تھا، اور میرے نبی پر تو پورے سپارے نازل ہو گئے۔ کیا حال ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد ہمارے جیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تو براہ راست جب آپ سے جبرائیل کا کام لیا جاتا تھا، آپ کے اندر کے نور کو ایکٹیویٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو جس طرح جبرائیل پہ ہوتی تھی، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آواز جو آتی تھی وہ ایسے آتی تھی جیسے کسی سخت پتھر کے اوپر، گیٹ کے اوپر آپ سنگل لے کر چلے، زنجیر لے کر، تو ٹک 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 کی مسلسل آواز آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل آواز آتی رہتی ہے اور وہ الفاظ بن، یعنی ڈیکوڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر شیاطین کوشش کریں سننے کی تو انہیں سوائے ٹک ٹک کے کوئی سمجھ نہیں آئے گی، الفاظ حضور کے اندر بنیں گے آ کے وحی کے، باہر ڈیکوڈر ہی کوئی نہیں ہے کسی کے پاس، یا جبرائیل میں تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب جبرائیل لے کر آتا ہے تو میں سوکھا ہو جاتا ہوں، لیکن جب براہ راست مجھے کو مخاطب بنایا جاتا ہے تو وہ میرے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ قل اور یہ تنزیل اور انا انزلنا الیک اور یہ کہ اللہ الذی انزل الکتاب، پتہ چلے کہ یہ اللہ نے نازل کیا، حضور کی اپنی سوچ نہیں ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں میں اور زمین میں آیات ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی جو ایمان لانا چاہیں، جو نہ لانا چاہے آنکھیں دیکھ کے بند کر لیں، جاگ کے آنکھیں بند کر لیں، اس کو کون جگا سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے۔ وفی خلقکم، دیکھیں کون سی آیات، وفی خلقکم، تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابہ، آپ نے ٹی وی پہ پڑھا اگر عربی لکھا تھا بث المباشر، لائیو ٹیلی کاسٹ، بث ہوتا ہے پھیلانا، وما یبث من دابۃ، اور جس طرح اس نے جانداروں کو پھیلایا ہے، آیات لقوم یوقنون، یقین اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے ڈھیر ساری نشانیاں۔ اقبال نے کہا نا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ آیات ہیں، خدا نے رکھی ہیں۔ یہی تو نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور میرے رب نے تو اس کا روٹ جو ہے وہ مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈبونا بنایا، تو بھی اگر خدا ہے تو روٹ چینج کر دے، روٹ چینج کر، فاتح بہا من المغرب، انا احیی و امید،
کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہوا جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. 2 قیدی منگائے جس کو سزائے موت دی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مروا دیا. کہا یہ لو. اب وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ بنے ہوئے کو ایک کو مار دینا اور ایک کو چھوڑ دینا زندگی دینا اور موت دینا نہیں ہوتا. ایک بندہ 2 گھڑیاں لے اور ایک کو توڑ دے اور ایک کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں گھڑی ساز ہوں، ایسے ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ٹیک نہیں لگائی، آپ نے فوراً دوسرا ایٹم بم گرا دیا. قال ربی الذی، میرا رب تو پھر وہ ہے جو آج سورج کو لے کر آتا من المشرقی فاتح بہا من المغرب، تو کل اس کو مغرب سے لے آ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جو ہماری اردو میں مبہوت ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، بے بس ہو گیا، کیا کر سکتے. تو یقین اگر کرنا چاہے تو ڈھیر ساری نشانیاں. واختلاف اللیل والنہار، اب دیکھیں یہ ساری یونیورسل سائنس ہیں جو اس قرآن میں گنوائے جا رہے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے. کہا نا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کر دیتا تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور رات کو دن میں داخل کر دیتا تمہیں پتہ نہیں چلتا. آج کل ہم جو ہے وہ 7:30 بجے 7:25 پر جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی زمانہ ہوتا ہے ہم 7:30 7:25 پہ روزہ کھولتے. داخل کر دیا نا اس نے دن کو رات میں، کوئی پتہ چلا. اسی طرح نیک کو بد ہونے میں بد کو نیک ہونے میں بھی درجہ بدرجہ ہی ہوتا ہے. بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نیک ہو گیا ہوں یا بد ہو گیا ہوں جب تک کہ وہ روزانہ اپنا اسکین نہ کرے اس کتاب کے ذریعے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا یعنی بارش جو ہے. آپ یہ سب رزقوں کی ماں ہے، اسی سے سارے سلسلے چلتے ہیں. تو یہ کیسے ہے، یہ کیسے آتی ہے، اٹھتی کیسے ہے، جاتی کیسے ہے، بنتی کیسے ہے، اس کے اندر بجلی جو ہے وہ کتنے کیلوین اس کا کرنٹ ہوتا ہے. پھر یہ کہ یہ باہر کیوں نہیں چلا، اڑ کے واپس کیوں آتا ہے، کون اسے مجبور کرتا ہے. ایک دفعہ نکل گیا نا جال سے، سمندر سے نکل گیا اڑ گیا، واپس کیوں آ جاتا ہے. دیگچی میں سے اڑا ہوا واپس نہیں آتا جب تک کہ ڈھکنا نہ اس کے اوپر. وہ ڈھکنے کے ساتھ لگ کے گرتا ہے، ڈھکنے کے ساتھ لگ کے. اس زمین کے گرد بھی کوئی ڈھکن ہے. تم مریخ پہ گئے تو تمہیں پتہ چل گیا کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے. ہماری زمین پر پانی کسی انویزیبل کور نے اس کو روکا ہوا ہے، ورنہ وہاں بھی سمندر تھے، دریا بھی تھے، جنگلات بھی تھے، بک سے اڑ گیا سارا کچھ. تو پتہ چلا کہ کیسے اس میں بارش کے برسنے میں کیا نشانیاں ہیں، کون اس پانی کو دوبارہ مجبور کرتا ہے واپس جا، اڑا کے لے جاتا ہے. پہاڑیوں پہ جا کے اس کو وہ فریز کرتا ہے، وہاں سے وہ آتا ہے سارے رستے میں زیر زمین بھی جناب علی وہ سب سائل واٹر، اور آپ اس کو نلکے سے بھی نکالتے ہیں، پھر وہ نہریں بھی چلتی ہیں، اسے آپ بجائی کرتے ہیں، سارا سلسلہ. وہ وہاں سردی بہت ضروری ہے تاکہ وہاں جمع رہے، پھر گرمی آتی ہے تاکہ اس کو پگھلائے. تو یہ خدا کی نشانیاں نہیں، آپ کو اگر سٹور کرنا پڑ جاتا تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.